انسان روزمرہ کی مصروفیات سے تھک ہار کر قریبی ساتھی دوستوں کے ساتھ فراغت کے لمحات گزارنے کو جسمانی اور روحانی صحت کے لیے فائدہ مند قرار دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ گائے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، انسانوں کی طرح گائے بھی دوسری گایوں کے ساتھ گہرے رشتے بنا سکتی ہے اور ان سے گہری دوستی کر سکتی ہے جو ان کی پوری زندگی بھی قائم رہ سکتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جب گائے اپنے دوست کے قریب نہیں ہوتی تو اسے بھی ٹینشن ہوتی ہے۔ شہد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت اور خوراک ہے، اور اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ جتنا عرصہ بھی رکھا رہے خراب نہیں ہوتا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو قدیم مصری مقبروں میں سے شہد سے بھرے برتن ملے جو 3000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ ان میں پڑا شہد بالکل بھی خراب نہیں ہوا اور اب بھی بڑے اطمینان سے کھایا جا سکتا ہے۔ اہرام مصر کے بارے میں کون نہیں جانتا، اور وہ دنیا کے عجوبوں میں سے ایک ہیں۔ ایک عام تاثر ہے کہ مصر میں اہرام کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوڈان اس معاملے میں مصر سے آگے ہے، کیونکہ مصر میں اہرام کی تعداد 118 ہے جبکہ سوڈان میں یہ دگنی سے بھی زیادہ یعنی 255 ہے۔ 1920 کی دہائی میں تھوڑی دیر کے لیے والٹ ڈزنی نے اپنے افسانوی چوہے کا نام مورٹیمر رکھا تھا، لیکن پھر ان کی اہلیہ کو خیال آیا کہ اسے تبدیل کر کے تھوڑا اور دلچسپ بنایا جائے، لہٰذا اس کردار کا نام تبدیل کر کے مکی ماؤس رکھ دیا۔ جب بھی ہم شرمندہ ہوتے یا شرماتے ہیں تو ہمارے چہرے کی رگیں کھل جاتی ہیں اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ رد عمل صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ یوں تو جانور بھی شرماتے ہیں لیکن ان میں چہرے پر سرخی آنے والی علامات نہیں پیدا ہوتی، یا یوں کہیے کہ جانور اس جذبے کو چھپانے میں انسان سے زیادہ ماہر ہوتے ہوں گے۔ ایک پینسل میں اتنا گریفائٹ ہوتا ہے کہ آپ اس سے اگر ایک لکیر کھینچنا شروع کریں تو اس کی طوالت 35 میل یا 56.3 کلومیٹر ہوگی۔ تیز رفتار ڈرائیونگ کرنے پر پہلی مرتبہ جرمانہ انگلینڈ کے والٹر آرنولڈ نامی شخص پر کیا گیا تھا، جو آج کے تقریباً 5 برطانوی پاؤنڈ کے برابر ہے۔ ایک شیف کی ٹوپی میں 100 تہیں ہوتی ہیں۔ تہوں کی اس تعداد سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اسے انڈا پکانے کے 100 طریقے آتے ہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ شیف کی ٹوپی جتنی اونچی ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے۔ او مائی گاڈ کی بجائے اب خصوصاً سوشل میڈیا پر چیٹنگ کے دوران اور روزمرہ کی گفتگو میں بھی OMG کا استعمال کیا جاتا ہے، اور لوگوں میں عام تاثر یہی ہے کہ یہ نئے دور کی اختراع ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ محض 100 سال سے بھی زائد عرصہ قبل استعمال کیا گیا تھا۔ OMG کو پہلی جنگ عظیم کے دوران جان آربتھنوٹ فشر نامی ایڈمرل نے استعمال کیا۔ انہوں نے ستمبر 1917 میں ونسٹن چرچل کے نام اپنے ایک خط میں او مائی گاڈ کی جگہ OMG کا استعمال کیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔